اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دولانی تصوف کی جو بڑھتی ہوئے پوری سوسائٹی کو اسٹیگنٹ کر دیا ہے، اور جو قرآن کا حکم تھا ان لیس للانسان الا ما سعی، وہ بس ختم کر دیا انہوں نے جی۔ ٹھیک ہے نہیں، یہ اسپیری مریدی نے جی۔ حالانکہ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے کے لیے قانون مقرر ہے۔ قانون سے مراد یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور یہ قوانین جو ہے نا امیوٹیبل ہے۔ اصول یہ ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، 53/39۔ انسان کا اسی کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے قرآن نے میسر کو حرام قرار دیا۔ میسر کا جو عام ترجمہ تو جوا کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اسے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ میسر کے معنی وہ دولت جو بغیر محنت کے آسانی سے ہاتھ میں آ جائے، وہ میسرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں تشکیل پاکستان کے بعد ہندو جو کچھ جہاں چھوڑ گئے تھے، یہ اسے لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قوم نے بحیثیت مجموعی قاعدے اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے میسر کو اپنا شعار بنایا۔ یہ میسرہ تھا۔ قانون اور قانون کے مطابق کام کرنے میں محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ انسان راتوں رات جو ہے تو سیٹ تو نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، لوٹ میں دونوں باتیں ممکن ہیں، یعنی اس میں محنت کچھ کرنی پڑتی نہیں ہے، انسان شب شب جو ہے تو کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ مال غنیمت، لوٹ کا مال تو چند دنوں میں ختم ہو گیا، لیکن قوم کو جو ہے تو میسر کی ایسی لت پڑی کہ اس نے اسی کو اپنا شعار زندگی بنا لیا۔ اب ہر شخص اسی فکر میں غلطہ و پیچھا کہ اسے نہ محنت کرنی پڑے اور نہ ہی قانون اور قاعدے کی پابندی، اور وہ دولت مند بن جائے راتوں رات۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے خلاف قانون راستے تلاش کریں۔ ٹھیک، اور ساتھ ہی انفارچونیٹلی ملک کا جو نظام ہے وہ سرمایہ داری ہے۔ یہ نظام میسر کی بدترین شکل میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہماری قوم محنت کش اور مزدور پیشہ تھی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ایک کمرے میں میز کرسی لگا کر بیٹھ جاتا ہے، نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے تھوڑی سی اس کو جو ہے تو 4 کاس ٹائپ کرتا ہے، 10 ٹیلی فون رکھے ہوئے، اور 6 ماہ کے بعد دیکھو تو کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے، قوم کا یہ طبقہ حکومت کی مشینری کا کل پرزہ ہے، اور اس کا فریضہ کیا ہے کہ قوم کو قانون کا پابند بنائے، جبکہ اسی طبقے نے قانون شکنی شروع کر دی اور مفاد حاصل کر رہا ہے۔ اس نے دل میں کہا کہ کیا قانون کی پابندی کے لیے ہم ہی رہ گئے، چنانچہ اس کے بعد اس نے بھی یہ روش اختیار کر لی۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی کہ افراد جو ہے قوم جو ہے خلاف قانون راہوں پر چلنے کے لیے ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ ان کے محمد و معاون بن کر اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے بھی میسر سے عوام نے بھی اپنا حصہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک، ادھر اب یہ تو دنیا داروں نے یہ روش تھی، ادھر سے یہ روحانیت کے علمبردار آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ بلا محنت و مشقت مرادیں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ فلاں مجذوب سٹے کا نمبر بتاتے ہیں، فلاں حضرت صاحب کی دعا سے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، فلاں بزرگ کی تعویذ سے افسر مہربان ہو جاتا ہے، فلاں مزار پر حاضری دینے سے سب رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میسر پسند اور تن آسان محنت سے جی چرانے والی جو قانون شکنی کی عادت ہے، قوم کے لیے اس آواز سے بڑھ کر جاذبیت اور اٹریکشن اور کس آواز میں ہو سکتی تھی۔ جوک در جوک لوگ ادھر کا رخ کیا، بزرگوں کے آستانوں پر ہجوم لگ گیا، خانقاہ اور مزاروں پر مرادیں طلب کرنے والوں کا تانتا بند گیا۔ چنانچہ میسر کے لیے دوہرے راستے اختیار ہونے لگے۔ جب کوئی کام سامنے آئے، پہلے یہ سوچا کہ فلاں افسر کا تک پہنچنے کا ذریعہ اور سفارش تلاش کی جائے، دوسری طرف یہ خدا تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی بزرگ کا وسیلہ، اس سے اگلا قدم کہ افسر متعلقہ کو اس قدر رشوت دی جائے اور حضرت صاحب کے حضور اس قدر نذرانہ یا مزار پر منت مانی جائے۔ بعد میں تاموں کا دیکھیں کہ ان دونوں طریقوں میں فرق صرف الفاظ کا ہے، روح دونوں جگہ ایک ہی کرفرما ہے میسرے کی۔ دیکھ رہے ہیں معاملات ذرا چھوٹے درجے کے آستانوں پر ہیں، بڑی مسندوں پر بات اس سے آگے چلتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو ہے یہ روٹری قسم کی تنظیمیں ہوتی تھی، ان کا ممبر بنی تو بڑا فائدہ، وہ دیسی ممبروں کے لیے شاید ایک فائدہ ہو، اس سے بڑے بڑے کام افسوس سے روابط ہو جاتے تھے۔ آج کل اس سلسلے کی یہ کڑی جو ہے لائنز کلب ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قوم کو مزاج خانقیت میں پختہ تر کرنے کے لیے یہی اسباب و علل کچھ کم نہ تھے کہ محکمہ اوقاف نے جو ہے
ایک اور تازیانہ کا کام کیا۔ اس سے پہلے چند بڑی خانقاہ اور مزاروں کو چھوڑ کر باقی مزارات دستبرد زمانہ کے ہاتھوں رفتہ رفتہ مٹ رہے تھے۔ اس میکن نے اپنی حسن کارکردگی دکھانے کے لیے ان مٹتی ہوئے نشانات کو اثر نو زندہ کر دیا۔ اس طرح قدم قدم پر نئی درگاہیں ابھرنی شروع ہو گئیں۔ اس میکن کی طرف سے ان بزرگوں کے قوائف حیات سے متعلق کتاب مرتب و شائع ہونے لگی، اور ظاہر ان کے قوائف حیات میں سب سے نمایاں ایسا ان کی کرامات کا ہوتا ہے۔ جب ان کی طرف اس کے طرف ماہر العقول کرامات منسوب ہونے لگے تو پھر ان کے نشانات کے مرجع نام بن جانے میں کون سی کسر باقی رہ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، اس سے پہلے مزاروں اور درگاہوں کے مجار بالعموم جائل بھی ہوتے تھے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی شہرت اچھی نہیں تھی، اس لیے لوگ ان مراکز کی طرف زیادہ رجوع نہیں کرتے تھے۔ اب ان کی جگہ سرکاری مجاوری نے لے لیے، جو سب پڑھے لکھے اور عام طور پر دانشور شمار ہوتے ہیں۔ یہ حضرات ان مزاروں پر اور ان سے متعلق اجتماعات میں وہی حرکتیں کرتے ہیں جس سے پہلے یہ جاہل مجاور کرتے تھے۔ اس محقق ملازمین اس باب میں مجبور ہیں، جب ان کا منسٹر کسی مزار کو غسل دے، بیچارے غسل کے پانی کو شیشوں میں کیوں نہیں بھریں گے؟ کیونکہ اس کا نتیجہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جب عوام انہیں ایک کرتا دیکھتے ہیں سب کچھ، تو ان کی نگاہوں میں ان خرافات کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ مختصر اسباب و علل جس کی بنا پر پاکستان میں پیری موریدی، قبر پرستی اور خانقاہ نوازی کی جو ہے روش بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہی آب نشاط انگیز ایسا کی، یعنی ان تمام پرستیوں کی بنیادی وجہ تو جہالت ہے۔ جہالت سے مراد قرآن کی تعلیم سے ناواقفیت، اور اس کا علاج یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرے، جس میں بتایا جائے کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں تصوف اسلام کی سرزمین میں جو ہے اجنبی پودا ہے، یہ تصور ہی غیر اسلامی ہے، اسے ہم نے غیروں سے مستعار لیا تھا۔ قرآن کے نظام زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کشف و کرامات کی دینی حیثیت کچھ نہیں۔ مردوں کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے نہ نفع۔ باقی رہے زندہ بزرگ، سو ان کی دعائیں اور نگاہیں بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری اپنی عقیدت مندی کی پیدا کردہ نفسیاتی کیفیت ہے۔ پنجابی کا محاورہ ہے، پیر ماندیا نو کھاندا ہے، یعنی پیر انہی سے کچھ وصول کرتے ہیں جسے پیر مانتے ہیں۔ آپ اسے پیر ماننا چھوڑ دیں تو اس کی ساری بزرگی ختم ہو جائے گی۔ جس قبر کی عقیدت آپ کے دل میں ہوگی وہ آپ کے عرش مولا سے بھی بلند نظر آئے گی۔ اس عقیدت کو دل سے نکال دیں، وہ اینٹوں اور پتھروں کا ڈھیر بن کر رہ جائے گی۔ دیکھیں اقبال نے بہت خوبصورت سے بیان کیا، ای خدا تا سجدہ عشق دی خداست، چون یکے اندر کے آمائی فناست۔ ٹھیک ہے، جہالت کے بعد زندگی کے عملی معاملات آتے ہیں، ان کا تجزیہ غور طلب ہے۔ آپ دیکھیں انسان اس قسم کے سہارے ڈھونڈتا کب ہے؟ صرف اس وقت جب اس کو کوئی کام رک جائے، جب اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے، جب قاعدے اور قانون کے مطابق چلنے سے کامیابی نہ ہو۔ علاج کیا ہے؟ معاشرے کے نظام میں تبدیلی کے لیے کوشش کی جائے، جس سے کسی کا کوئی جائز کام نہ روکے۔ دیکھیں مغرب والے کتنی زبردست ہے ان کی یہ چیزیں، سارے انسٹیٹیوشنز انہوں نے بالکل ڈسپلن پہ ہیں، قوانین پہ چلتے ہیں۔ اس میں تو زیادہ اسلام پہ تو وہ چل رہے ہیں وہ لوگ۔ حضرت عمر کا وہ قول جو ہے اسلامی معاشرے کا صحیح تصور نگاہوں کے سامنے لے آتا ہے، میں یہاں اس لیے خلیفہ ہوں کہ تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روک دوں۔ یعنی خدا سے دعا اس وقت کرو گے نا جب تمہارا کوئی کام رک جائے گا۔ میرا فریضہ یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ تمہارا کوئی کام رکے نا۔ جب تمہارا کام رکے گا نہیں تو تمہیں خدا کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی مشکل کے حل کے لیے اگر تم خدا تک بات پہنچاؤ گے تو در حقیقت میرے خلاف شکایت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے فرائض کی سر انجام دہی سے قاصر رہا ہوں، اس لیے میں ایسا انتظام کروں گا کہ تمہیں خدا کے حضور میری شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر ایسا معاشرہ قائم کر دیا جائے تو پھر لوگوں کو اس قسم کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ باقی رہے وہ لوگ جو معاشرے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ان کے علاج بھی اس قسم کے معاشرے کا قیام ہے۔ اسلامی معاشرے میں کسی شخص کی ضروریات زندگی رکی ہی نہیں رہتی ہیں۔ ضرورت سے زائد کوئی شخص اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، نہ جائیداد بنا سکتا ہے، نہ پیسے اکٹھے کر سکتا ہے۔ لہٰذا جس معاشرے میں سیٹ بننے کا امکان ہی نہ ہو، اس میں اس قسم کی جو محسرانہ حرکات کی نہ ضرورت رہتی ہے نہ گنجائش، تو اس وقت نہ تمام پرستی باقی رہتی ہے نہ حوث پرستی، حوث سے زر پرستی۔ یہ دونوں چیزیں در حقیقت غلط معاشرے کی پیداوار ہے۔ اسلام کے صدر اول میں جب معاشرہ قائم ہوا تھا تو نہ کوئی پیر تھا، نہ خانقاہ، نہ قبر پر چادریں، نہ بزرگوں کی عرس
اس لیے اس میں نہ کوئی بھوکا تھا نہ سیٹ. ان خرافات کے ختم کرنے کا یہی اب عملی طریق ہے، اور دین یہی سکھانے کے لیے آیا تھا. اسی سے انسان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ کسی خارجی سہارے کا محتاج نہیں رہتا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ محکوم کو پیروں کی کرامت کا سودا، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. قرآن اسی قسم کے آزاد بندے پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. انسانوں کے آستانوں پر جھولی پھیلانے کی بجائے صرف قانونی خداوندی کے دروازے پر دستک دیتے تھے، اور اس قانون کا اتباع ان کی ہر مشکل آسان کر دیتا. دیکھیں یہ بابا فرید الدین کے اور ان کی ساری آگی، یہ جو ان کی کتابیں پڑھی، ٹھیک ہے نا، پھر ان کے جو مریدوں نے لکھا ان کو خدا بنایا ہوا ہے. یہ اس طرح دیوبندی حضرات کی کرامات دیکھیں، کیا کیا بھی ہے، عملیات پر اعتقاد ان کا دیکھیں. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں یہ عملیات میں ایک بریل اس کا دیوبندی کا قصہ ہے کہ ایک مطلب ایک شخص کا مقدمہ سہارنپور میں ڈپٹی ظہیر عالم کی عدالت میں پیش ہوا. وہ شخص عابد حسین صاحب دیوبندی کی خدمت میں